بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ انشاءاللہ آج کے سیشن میں قرآن کریم کے 15ویں جز کی تفسیر پیش خدمت ہے۔ اس جز کا آغاز ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل سے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ اس صورت کے جو اکثر مضامین ہیں وہ توحید، رسالت اور معاد یعنی آخرت کے اوپر مشتمل ہیں، اور اس صورت کا جو آغاز ہوتا ہے وہ واقعہ اسراء اور واقعہ معراج سے ہوتا ہے۔ اس واقعے کے ذکر کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالی کی جلالت شان کا اظہار ہے۔ اسی طریقے سے اس واقعے کا ایک اور مقصد بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو ثابت کیا جائے۔ ضمناً اس واقعے میں حضرت موسیٰ اور حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں عطا کر رکھی ہیں، لنوریہ من آیاتنا تاکہ ہم اس بندے کو اپنی نشانیاں اور عجائبات قدرت دکھائیں۔ یہاں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جو سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیا تھا، اس سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، اور جو سفر آپ علیہ السلام نے مسجد اقصی سے اوپر آسمانوں تک کیا اس کو سفر معراج کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اسراء کا ذکر ہے، اور احادیث میں، اور وہ احادیث متواتر ہیں، یعنی حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان احادیث میں کسی بھی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان احادیث کے اندر معراج کا تذکرہ آیا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خود اہل سنت والجماعت میں حتیٰ کہ صحابہ کے درمیان یہ اختلاف ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی، کیا وہ معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی؟ کیا روحانی طور پر اسپرچولی آپ علیہ السلام آسمانوں میں تشریف لے گئے، یا جیسا کہ ہم اور آپ سفر کرتے ہیں، کسی منزل پر جاتے ہیں، اس طریقے سے آپ علیہ السلام کا سفر ہوا؟ اکثریت علماء کی اس بات پر متفق ہے اہل سنت والجماعت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی وہ معراج جسمانی تھی، وہ روحانی نہیں تھی۔ اور اس کی سب سے مضبوط دلیل خود یہ آیت ہے جس میں ارشاد باری ہے کہ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے ایک رات مسجد اقصی تک لے گئی۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے، وہ ہے لفظ عبد، اور عبد کے معنی آتے ہیں بندہ۔ اردو زبان میں اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے، لیکن عبد کی جو ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے، وہ ہے جسم اور روح کا مجموعہ۔ تو جسم اور روح کے مجموعے کے اوپر لفظ عبد کا اطلاق کیا جائے گا، خالص روح کے اوپر عبد کا اطلاق نہیں کیا جائے گا، یہ خالص جسم کے اوپر، بلکہ دونوں کے مجموعے اور کمبینیشن کو عبد کہا جائے گا۔ تو اس آیت سے خود پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود، یعنی آپ کا جسم اور آپ کی روح دونوں اس سفر مبارک پر تشریف لے گئے۔ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا ذکر سب سے پہلے ام ہانی رضی اللہ عنہا کو کیا۔ ام ہانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ واقعہ کسی سے نہ بتلائیں، چونکہ اگر آپ یہ واقعہ بتلائیں گے تو لوگ آپ کی اور زیادہ تکذیب کریں گے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی معراج ہوئی ہوتی تو تکذیب کا کیا اندیشہ تھا؟ چونکہ روحانی معراج یعنی روحانی طور پر اپنے خواب میں کوئی بھی انسان آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے، جنت میں جا سکتا ہے، آئے دن لوگ اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں۔
تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ یہ بات کسی کو نہ بتائیں، چونکہ اگر آپ نے اس سفر کا تذکرہ دوسروں کے سامنے کیا تو آپ کی تکذیب میں اضافہ ہو جائے گا، لوگ آپ کی مزید تکذیب کریں گے، اس مشورے کے کوئی معنی نہیں تھے۔ تیسری بات جو اس آیت سے خود سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ سبحان الذی، اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کو اس پیرائے میں بیان کر رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات، یہ گویا کہ یہ ایک بہت ہی تعجب خیز چیز ہے، کوئی بہت ہی بڑا واقعہ ہے۔ اگر کسی شخص کو یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج روحانی طریقے سے ہوتی تو ظاہر ہے کہ اس کو اس عظیم الشان انداز کے اندر بیان نہ کیا جاتا، جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ روحانی معراج یا خواب کے اندر معراج ہونا یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ ہاں، جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں میں تشریف لے جانا اور ایک رات میں پورا سفر کر لینا اور واپس مکے کے اندر آ جانا، یہ ایک عظیم الشان واقعہ ہے، ایسا واقعہ جو تاریخ میں نہ کبھی ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم نے اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ پاک ہے وہ ذات، کہ گویا کہ یہ ایک بہت عظیم الشان واقعہ ہے۔ تو خود اس آیت کے اندر دو دلیلیں ایسی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ جسمانی معراج تھی، روحانی معراج نہیں تھی۔ اور اس کے بعد ضمناً حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ آیا، اور اس کے بعد پھر بنو اسرائیل کا تذکرہ آیا۔ بنو اسرائیل کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 مرتبہ عذاب مسلط کیا ہے۔ ایک مرتبہ جب کہ بنو اسرائیل شریعت موسوی کے اتباع کرنے والے تھے، اور دوسری مرتبہ جب کہ شریعت عیسوی ان کے درمیان رائج تھی، انہوں نے اس شریعت سے یعنی اللہ کے احکام سے انحراف کیا۔ پہلی مرتبہ جب شریعت موسوی سے انحراف کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا اس کو مسلط کر دیا، اس نے ان کو قتل کیا، ان کے مال و اسباب کو لوٹا، حتیٰ کہ ان کے قبلے یعنی بیت المقدس کی بے حرمتی کی، ان کے علماء کو پکڑا اور ان کے نوجوانوں کو قید کر دیا، ان کی عورتوں کو باندی بنا لیا۔ غرض یہ کہ ایک عظیم الشان مصیبت ان کے اوپر نازل ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت سے انحراف کیا تھا۔ لیکن جب انہوں نے بعد میں توبہ کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی اصلاح کا وعدہ کیا، اللہ عز و جل نے دوبارہ ان کو مال و اسباب اور مال و اولاد عطا کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں بھی انہوں نے کچھ اسی طرح کی حرکتیں کی، اور حضرت عیسیٰ کے لائے ہوئے احکام سے انہوں نے انحراف کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ رومی بادشاہ کو مسلط کر دیا، اور اس نے بھی وہی تاریخ دہرائی جو اس سے پہلے بخت نصر نے دہرائی تھی۔ یہاں پر قرآن کریم نے اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا ہے کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، کہ ممکن ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے۔ چونکہ شریعت عیسوی میں جب انہوں نے انحراف کیا اور وہ بادشاہ ان کے اوپر مسلط ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے دوبارہ انہوں نے توبہ مانگی اور اپنی اصلاح کا وعدہ کیا، اللہ نے پھر وہ عذاب ان سے ہٹا لیا۔ اب یہاں پر ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، کہ ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن یہ یاد رکھنا اگر تم دوبارہ ان حرکتوں کے اندر ملوث ہوئے، عدنا، تو ہم بھی اسی طریقے کا عذاب تم پر مسلط کر دیں گے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آیت گو کہ اس کا ایک خاص پس منظر ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ یہاں اس آیت کے اندر خطاب ہو رہا ہے ان بنو اسرائیل سے، ان یہودیوں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، کہ جس طریقے سے تم سے پہلے بنو اسرائیل نے شریعت موسوی سے انحراف کیا تھا ان پر عذاب آیا، تم سے پہلے بنو اسرائیل نے شریعت عیسوی سے انحراف کیا تھا ان پر عذاب آیا، تم اگر شریعت محمدیہ سے انحراف کرو گے تو تم پر بھی وہی عذاب آئے گا، اور وہ عذاب آیا۔ یہ آیت اس کا ایک خاص پس منظر ہے جیسا کہ میں نے کہا، لیکن اس سے پہلے بھی یہ بتایا جا چکا ہے کہ قرآن کریم کا یہ مزاج ہے، اور یہ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ ضابطہ ہے کہ قرآن کریم کا پس منظر اگرچہ ایک خاص واقعہ ہوتا ہے لیکن الفاظ چونکہ عام ہوتے ہیں، اس لیے ہر سچویشن کے اوپر اور ہر صورتحال کے اوپر اس کو فٹ کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو بھی یہ سوچ لینا چاہیے کہ ان عدتم عدنا، کہ جس طریقے سے بنو اسرائیل نے شریعت موسویہ یا شریعت عیسویہ کی مخالفت یا شریعت محمدیہ کی مخالفت کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غصے کو جھیلا تھا اور عذاب کے اندر مبتلا ہوئے تھے، مسلمانوں کے لیے بھی اللہ کا پیمانہ وہی ہے، کوئی دوہرا پیمانہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔
اللہ کے یہاں بھی وہی پیمانہ ہے کہ ان عدتم عدنا، کہ اے مسلمانوں اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اور بیان کردہ احکام سے انحراف کرو گے، عدنا، تو ہم بھی تمہیں اسی طرح کے عذاب کے اندر مبتلا کر دیں گے کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری شان و شوکت ختم ہو جائے گی، اور تمہارے معاذ اللہ خدا نہ خواستہ تمہارے قبلے کی بے حرمتی کی جائے گی۔ تو اسی طریقے کا عذاب اس امت کے اوپر بھی مبتلا لایا جا سکتا ہے اگر یہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی سخت وعید ہے اس آیت کے اندر۔ اس کے بعد چند آیتوں کے بعد اسلام کی جو لازوال اخلاقی تعلیمات ہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، اور مختلف طریقے کے احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات کے اندر بیان فرماتے ہیں، اور ایک ایک حکم یوں تو قرآن کی ہر آیت سنہرے حرفوں سے لکھے جانے کے لائق ہے، لیکن یہ احکام ایسے ہیں کہ ایک انسان اگر ان احکامات پر عمل کر لے تو ایک کامل اور مکمل انسان بن سکتا ہے۔ یہ احکامات ان کی ایک طویل فہرست ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 23 ہے، اور اس کا آغاز ہوتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ سب سے پہلے آغاز ہوتا ہے وحدانیت سے، کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس کے بعد حکم دیا گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر کوئی ایک یا دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے میں اگر بوڑھا ہے اور وہ باحیات ہے اور تمہیں موقع مل رہا ہے اس کی خدمت کا، تو تم اس طریقے سے خدمت کرو کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، کہ ان کا ادب اتنا ہونا چاہیے کہ کوئی ان کو اف بھی نہ کہو، ان کو جھڑکو مت۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور نرمی سے بات کرو۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا گیا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ رشتہ داروں کو ان کے حقوق عطا کرو، مساکین کو، غریبوں کو، مسافروں کو ان کے حقوق دو، اور فضول خرچی سے بچو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اس کے بعد کہا گیا کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، یعنی ایک شیطانی عمل ہے۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ انسان میانہ روی اور اعتدال کا راستہ اختیار کرے۔ چنانچہ آگے ارشاد فرمایا گیا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے نہ باندھ لو، یعنی بالکل بخیل نہ بن جاؤ کہ ہاتھ دینے کے لیے آگے نہ بڑھے بلکہ گردن سے بندھا رہے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ اتنا کھول دو کہ تمہارا سارا مال ختم ہو جائے اور ضرورت کے وقت تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ۔ اس کے بعد حکم دیا گیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ فاقے کے خوف سے، فقر و فاقے کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اللہ رزق دینے والا ہے، جس طریقے سے اس نے تمہیں رزق دیا وہ تمہاری اولاد کو بھی رزق دے گا۔ زنا کے بالکل قریب مت جانا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس آیت کے اندر یہ حکم نہیں دیا جا رہا ہے کہ تم زنا مت کرنا، بلکہ زنا کے قریب بھی مت جانا۔ زنا کی جتنی بھی صورتیں اس دنیا کے اندر ممکن ہیں، چاہے وہ آنکھ کا زنا ہو یا پیر کا زنا ہو یا ہاتھ کا زنا ہو یا ذہن اور خیال کا زنا ہو، ان سب سے انسان کو بچنا ہے۔ اور یہ آگے آیت آنے والی ہے، اسی صفحے کے اوپر یہ آیت موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ انسان کی قوت سماعت، قوت بصارت اور دل، ان سب چیزوں کا سوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہوگا۔ تو اگر کوئی آدمی اپنی آنکھ کا زنا کرتا ہے یا اپنے کان کا زنا کرتا ہے یا دل کا زنا کرتا ہے، یعنی دل کے اندر اس طریقے کے نفسانی خواہشات جان بوجھ کر لے کر آتا ہے، کل ذالک کان عنہ مسئول، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب چیزوں کا سوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ہوگا۔ اس لیے ایک جامع معنی لفظ اختیار کیا گیا کہ ولا تقربوا الزنا۔ اس کے بعد آگے ارشاد ہے کہ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کہ کسی انسان کو ناحق قتل مت کرنا۔ ناحق قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ الا یہ کہ اس پر قصاص واجب ہو گیا اور قصاصاً اس کو قتل کر دیا جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہ بھی اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب کہ اسلامک جوڈیشری سسٹم وہاں پر موجود ہو اور اسلامک کورٹ ہو جہاں سے یہ فیصلہ ہو کہ فلاں شخص کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ انڈیویجولی، انفرادی طور پر کوئی آدمی اسلامی قوانین نافذ نہیں کر سکتا۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے میرے فلاں رشتہ دار کو قتل کیا ہے لہٰذا میں بھی اس کو قتل کروں گا، اور وہ کورٹ کو اور سول لا کو ایک طرف رکھ دے، یہ ناجائز ہے۔ اس کے بعد آگے حکم دیا گیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ یتیم کے مال کے بھی قریب مت جانا۔ ہاں، اگر تم اس کے اندر اچھے طریقے سے تصرف کر سکو تو یقیناً کرو، اور اس وقت تک کرو جب تک
یتیم حد بلوغت تک نہ پہنچ جائے، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کو اس کا مال عطا کر دیا جائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدے کا ایفا کرو، وعدہ پورا کرو، جو معاہدہ کرو اسے پورا کرو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، کہ ناپ تول کے اندر برابری کرو، کرپشن سے ہر حال میں دور رہو۔ یہ کرپشن ہی تھا جس کی وجہ سے قوم شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اس کے بعد پھر وہی اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یہ آیت نمبر 36 ہے کہ جن چیزوں کا تمہیں علم نہیں ہے ان میں کیوں پڑھتے ہو، ان چیزوں سے دور رہو۔ جو چیزیں تمہیں معلوم نہیں ہیں ان سے اجتناب کرو، وہ لا یعنی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر یہ آیا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام، اگر انسان اپنا اسلام اچھا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، کہ جو چیزیں لا یعنی ہیں، یعنی جن چیزوں سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے، اس کو کوئی ان کا علم نہیں ہے، ان سے وہ اجتناب کرے اور دور رہے۔ اسی چیز کو اس آیت کے اندر بھی بتایا گیا ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور پھر آگے وہ آیت ہے کہ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، کہ انسان کا سننا اور اس کا دیکھنا اور اس کا دل، ان سب چیزوں کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد حکم دیا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اندر اکڑ کے مت چلو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کوئی تم زمین کو چیر کر تم زمین کے اندر نہیں گھس سکتے، یا تم ولن تبلغ الجبال طولا، تم پہاڑوں کے اوپر نہیں چڑھ سکتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان کی چال ایسی ہونی چاہیے کہ اس سے عاجزی اور انکساری ٹپکے۔ اگر کوئی شخص اس طریقے کی چال اختیار کرتا ہے جیسا کہ وہ کوئی یعنی تکبرانہ چال، اور لوگ یہ سمجھیں کہ کوئی بڑی شخصیت ہے اور بڑا آدمی ہے، تو وہ اس آیت کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ تو یہ اسلام کی لازوال اخلاقی تعلیمات ہیں جو ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی، اور ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان آیات کے اوپر عمل کرے اور ان تعلیمات کو سچے اور اچھے دل سے اپنائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 45 ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ دراصل مشرکین کا حال یہ تھا کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو وہ چھپ کر قرآن کریم کی تلاوت سنتے تھے۔ اب اس کا اثر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت سنی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ چھپ کر سننا ہے، اس کا مطلب دل میں ایک شوق ہے کہ دیکھیں آخر کیا کلام کہتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیتے، لیکن اس کے باوجود جب صبح ہوتی تو وہ یہ کہتے کہ یہ تو ایک ساحرانہ کلام ہے، یعنی قرآن کریم کو ساحر کا کلام کہتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے توفیق کا سلب کیا جانا ہے۔ اللہ نے ان سے توفیق کو سلب کر لیا، توفیق ان کے حصے میں آئی نہیں، اسی لیے باوجود ہے کہ وہ قرآن کو سنتے ہیں، باوجود ہے کہ وہ قرآن سے متاثر ہوتے ہیں، باوجود ہے کہ انہیں قرآن کریم سننے کا شوق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے۔ تو قرآن کریم نے اسی چیز کو ذکر کیا ہے کہ وہ جب لوگ وہ قرآن سنتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اور ان کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتے ہیں کہ جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا۔ پھر مشرکین کو بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اعتراض تھا۔ قرآن کریم نے اس کو بڑے ہی لطیف پیرائے کے اندر ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ پہلے ان لوگوں کا قول نقل کیا کہ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، یہ آیت نمبر 49 ہے کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ہڈی ہو کر چورا ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہڈی اور چورا ہونا تو دور کی بات، کونوا حجارۃ او حدیدا، تم اگر پتھر بھی بن جاؤ گے، لوہا بھی بن جاؤ گے، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا اس کے علاوہ کوئی اور ایسی مخلوق بن جاؤ جو تم سمجھتے ہو کہ بہت بڑی ہے، عظیم الشان ہے، تم کچھ بھی بن جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اسی طریقے سے اسی حیات کے اوپر لے آئے گا جس حیات پر تم ہو، یعنی تمہیں دوبارہ زندہ کر دے گا۔ اس لیے کہ جب تمہیں اس نے عدم سے وجود بخشا، جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تو آج تو تم ہو، تمہیں دوبارہ زندہ کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں۔ اور پھر آگے چند آیتوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اس دن پتہ چل جائے گا کہ جس دن ہر انسان کو پکارا جائے گا۔ یہ آیت نمبر 71 ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم،
کہ جب ہم انسانوں کو ان کے نامہ اعمال سمیت بلائیں گے، یہاں امام سے مراد ہے نامہ اعمال، جب ان کے نامہ اعمال سمیت ان کو بلایا جائے گا کہ آؤ اپنے نامہ اعمال لے کر، یا پھر نامہ اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کیفیت کیا ہوگی کہ نامہ اعمال رکھے ہوں گے، ان کو بلایا جائے گا کہ یہ ہے نامہ اعمال، اور ان کو وہ نامہ اعمال دیے جائیں گے. فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، کہ جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ اس کو پڑھے گا اور سرخرو ہوگا، چونکہ دائیں ہاتھ پر ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر فضل فرمایا، اس کے اوپر انعام فرمایا اور اس کے گناہوں کو بخش دیا. لیکن جن لوگوں کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اور ان کے بارے میں قرآن کریم نے اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، کہ اس دنیا کے اندر جو شخص اندھا بنا رہا، جس نے قرآن کریم جیسی بڑی نشانی کو دیکھا لیکن اس کو درگزر کر دیا، آخرت کے اندر بھی وہ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، آخرت کے اندر بھی وہ اندھا ہی بنا رہے گا، اعمى ہی بنا رہے گا، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ گم کردہ راہ وہ شخص رہے گا. تو قرآن کریم نے اس طریقے سے بعد الموت یعنی مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کے عقیدے کو بیان کیا ہے. اور اس کے بعد یہ آیت نمبر 78 ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 نمازوں اور تہجد کا ذکر کیا ہے. ارشاد باری ہے کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ آفتاب ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک نماز ادا کیا کریں. آفتاب ڈھلنے کے بعد جو نماز ہوتی ہے وہ مغرب ہے، اور رات کے اندھیرے تک جو نماز ہے وہ عشاء ہے. اور اس کے بعد ہے وقرآن الفجر، اور اسی طریقے سے صبح کی نماز کا بھی آپ اہتمام کیجیے. وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، بلا شبہ صبح کی نماز حاضر ہونے کا وقت ہے. تو یہاں 3 نمازوں کا ذکر ہے، مغرب کا، عشاء اور فجر. اس کے بعد ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کسی حصے میں تہجد بھی پڑھا کیجئے، یہ آپ کے لیے ایک ایکسٹرا عبادت ہے، ایک زائد نافلۃ لک. آگے آیت نمبر 85 میں ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے. دراصل یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے تھے، اور یہ ان سوالوں کے پوچھنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا امتحان لینا تھا. پہلے سوال کا جواب اس صورت کے اندر دیا گیا، اور 2 سوالوں کا جواب اگلی صورت یعنی سورہ کہف کے اندر دیا گیا ہے. جب سورہ کہف کی انشاءاللہ تفسیر کے دوران ہم اس کو بھی ذکر کریں گے. واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مدینے سے باہر ایک صحابی کے ساتھ غیر آباد جگہ تشریف لے جا رہے تھے. تو وہاں یہودیوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے آپس میں بات چیت کرنا شروع کی. کچھ لوگوں نے کہا کہ ان سے کچھ سوال کرو، پوچھو. کچھ لوگوں نے منع کیا کہ مت پوچھو، ابھی وحی آ جائے گی، کیونکہ معلوم تو ان کو بھی تھا کہ نبی ہیں، لیکن تعصب کی عینک انہوں نے لگا رکھی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لاتے تھے. بہرحال انہوں نے سوال کیا اور پوچھا کہ روح کیا ہے. قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے اور وہیں کھڑے ہو گئے. صحابی جو ساتھ میں ہے روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ وحی نازل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ارشاد فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ یہ لوگ آپ سے اے نبی روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور تمہیں اس کا ایک بہت ہی کم علم دیا گیا ہے. کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم نے اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے، کیسے وہ جسم کے اندر حلول کرتی ہے، کیسے نکلتی ہے. یہ سب باتیں فضول کی ہیں اور لایانی ہیں، اس سے انسان کے ایمان کا کوئی تعلق نہیں. اور روح کو عام جسم کے اوپر، مادے کے اوپر، یا جس کو کہنا چاہیے روح کوئی میٹیریلسٹک چیز نہیں ہے، آبجیکٹ نہیں ہے کہ اس ایک کو دوسرے کے اوپر قیاس کیا جائے، بلکہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. روح کا تعلق براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کن، تو روح جسم کے اندر حلول کر جاتی ہے، اور اگر وہ حکم نہ ہو تو روح جسم کے اندر نہیں آتی. جہاں تک کہ جسم کی بات ہے تو یہ ایک مادی چیز ہے، یہ ایک میٹیریلسٹک آبجیکٹ ہے، اور اس کے بننے کا ایک طریقہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سبب کے تابع کر رکھا ہے
کہ انسان کا جب جسم بنتا ہے تو اس کا ایک پورا پروسیس ہے، تو وہ جسم کا بننا اس پروسیس کے تابع ہے، الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی معجزہ ہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں ہوا، یا خود حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی۔ لیکن عام انسانوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اس کا ایک پروسیس ہے، وہ پروسیس جب تک کہ نہ ہو اس وقت تک کہ انسان کا جسم تخلیق نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ خالق اللہ ہی ہیں، لیکن وہ ایک خاص طریقے اور منہج سے گزرتا ہے، تب جا کر وہ جسم وجود میں آتا ہے۔ جہاں تک کہ روح کی بات ہے، وہ براہ راست اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے کہ کن، جب وہ روح جسم کے اندر حلول کرتی ہے۔ اس لیے اس کا جاننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں تھوڑا ہی علم دیا گیا، اور اگر ہم اس کو بتا دیں تو تم سمجھ نہیں سکتے۔ عام انسان اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتا، اس لیے اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ کیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا؟ ہرگز نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، کسی صحابی کو الہام کے ذریعے یا کشف کے ذریعے روح کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ ان سب چیزوں کا امکان ہے، لیکن اگر کوئی شخص روح کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اور اس کے پیچھے پڑا رہے اور ریسرچ کرے اور تحقیق کرے تو ایک لایانی اور فضول سی چیز ہے۔ تو بہرحال یہ سورۃ الانبیاء ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکہف شروع ہوتی ہے۔ یہاں قرآن جو مسلمانوں سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے جو دیگر 2 سوال پوچھے تھے، اس سورت کے اندر ان 2 سوالوں کا جواب دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا سوال انہوں نے پوچھا تھا اصحاب الکہف کے بارے میں، اور دوسرا سوال انہوں نے پوچھا تھا حضرت موسیٰ اور ذوالقرنین، دوسرا سوال انہوں نے پوچھا تھا ذوالقرنین کے بارے میں۔ تو ان دونوں سوالوں کا جواب اس کے اندر دیا گیا ہے۔ اس سورت کے اندر 3 واقعات ہیں۔ ایک واقعہ اصحاب الکہف کا ہے، دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے، اور تیسرا واقعہ ذوالقرنین کا ہے۔ انشاءاللہ ان تینوں واقعات کو ذکر کیا جائے گا۔ یہاں پر جو سب سے پہلا واقعہ ہے وہ اصحاب الکہف کا ہے۔ بہرحال جہاں تک بات ہے سورہ کہف کی فضیلت، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان اس سے ناواقف نہیں ہے کہ اس کی کیا فضیلت ہے اور کس دن میں اور کس خاص وقت میں اس کو پڑھنا چاہیے۔ ہم ان چیزوں کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ دراصل یہ واقعہ چند نوجوانوں کا ہے اور یہ نوجوان مفسرین کی تحقیق کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد والے دور میں تھے، اور حضرت عیسیٰ کی شریعت کو بھلا دیا گیا تھا، اور اس قوم کے اندر شرک عام ہو گیا تھا۔ اس قوم کا طریقہ یہ تھا کہ ہر سال ایک خاص تہوار کے دن یہ لوگ میدان میں نکلتے تھے اور وہاں بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو اس دن بھی ان نوجوانوں کا تعلق آپس میں کچھ نہیں، ایسا نہیں کہ یہ آپس میں دوست تھے، رشتہ دار تھے، ہاں قوم کے جو سردار تھے ان کی یہ اولاد تھے، یعنی رؤسائے قوم میں سے تھے۔ تو ایک نوجوان کے دل میں یہ بات آئی کہ جن مورتیوں کو ان لوگوں نے خود بنایا ہے انہی کی عبادت کر رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عبادت تو اس وحدہ لا شریک کی ہونی چاہیے جس نے اس پورے کارخانے کو اور اس نظام کو پیدا کیا اور جو چلا رہا ہے۔ چنانچہ وہ اس میدان سے ہٹا اور درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ یہی خیال ایک دوسرے نوجوان کے دل میں آیا، یہی خیال ایک تیسرے نوجوان کے دل میں آیا، یہی خیال ایک چوتھے نوجوان کے دل میں آیا، اور اس طرح یہ نوجوانوں کی ایک جماعت اسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ لیکن کہنے کو کوئی تیار نہیں تھا، چونکہ ہر ایک آدمی یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر میں زبان کھولوں گا کہیں دوسرا جا کر مخبری نہ کر دے۔ تاآ کہ ایک نے ہمت کی اور یہ کہا کہ ہم خاموش کیوں ہیں، ہم ایک دوسرے سے اس وجہ کا ذکر کریں کہ آخر ہم اپنی قوم سے الگ ہو کر یہاں کیوں آ کے بیٹھے ہیں، اور پھر یوں ان چیزوں کا تذکرہ چلا۔ لیکن کسی طرح یہ بات لیک ہو گئی کہ قوم کے کچھ جوان منحرف ہو گئے ہیں اور قوم کے طریقے سے انہوں نے ہٹ کر ایک الگ طریقہ اپنا لیا۔ آہستہ آہستہ یہ بات بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ نے ان لوگوں کو طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہمت دی، اور قرآن کریم نے اسی چیز کو اس آیت کے اندر آیت نمبر 14 میں ذکر کیا ہے سورہ کہف کی کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جس وقت وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ہم نے ان کو مضبوطی اور قوت عطا کی، بولنے کی قوت عطا کی، اور انہوں نے کہا کہ ربنا رب السماوات والارض، کہ ہمارا پروردگار تو آسمان و زمین کا پالنہار ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ ان لوگوں نے کہا۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم لوگ نوجوان ہو
اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں فوراً قتل کر دیا جائے، میں تم کو کچھ موقع دیتا ہوں۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ایک انعام تھا، ان نوجوانوں کے اوپر، کہ بادشاہ کے دل میں موقع اور مہلت دینے کی بات ڈال دی گئی، اور اس طریقے سے ان نوجوانوں کو راہ فرار اختیار کرنے کا ایک موقع مل گیا۔ یہ لوگ، ان لوگوں نے جا کر ایک غار میں پناہ لی، اور غار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند کو مسلط کر دیا، اور ایک عرصہ دراز تک سوتے رہے۔ اس غار کے اندر ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، اور ان کی حفاظت کا طریقہ اس طریقے سے کیا کہ یہ لوگ کروٹ بدلتے رہے کہ کہیں مٹی ان کو نہ کھا جائے، ان کے جسم کو نہ کھا جائے۔ یہ لوگ کروٹ بھی بدلتے رہے، اور اللہ نے ان کی صورتوں کے اوپر اور اس جگہ کے اوپر اس قدر خوف طاری کر دیا کہ سالہ سال تک، کئی سو سال تک کوئی شخص بھی اس غار کی طرف رخ کرنے کا ارادہ نہیں کرتا تھا۔ اور ایک دن یہ لوگ بیدار ہوئے، اور اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ان کو بیدار کیا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، یہ آیت نمبر 19 ہے کہ آپس میں جب بیدار ہو گئے، یہ پوچھنے لگے کہ کتنا وقت ہم یہاں اس غار میں ٹھہرے ہیں۔ کسی نے جواب دیا کہ لبثنا یوما و بعض یوم، شاید ایک دن یا دن کا بھی کچھ کم حصہ، یعنی پورا دن نہیں بلکہ کچھ حصہ دن کا۔ پھر دوسرے گروپ نے کہا کہ ربکم اعلم بما لبثتم، اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم کتنا ٹھہرے ہیں۔ اس کے بعد یہ طے پایا کہ ایک شخص ان میں کا بازار جائے گا، اور جو پیسے ان کے پاس ہیں وہ لے کر جائے گا اور کھانا خرید کر لائے گا، چونکہ اب بھوک کا وقت تھا۔ چنانچہ وہ شخص گیا بازار اور اس نے پیسے نکال کر دیے۔ تفسیروں کے اندر یہ آتا ہے کہ جب پیسے اس نے دکاندار کو دیے تو 300 سال پرانی کرنسی دیکھ کر دکاندار چھٹکا، اور اب یہ تحقیق ہوئی کہ آخر یہ پیسے کون سے ہیں، یہ کرنسی کون سی ہے۔ اور اس طرح تحقیق ہوتے 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 یہ بات عام ہو گئی کہ یہ وہی نوجوان ہیں کہ جو اس زمانے میں اچانک غائب ہو گئے تھے۔ اور اس طریقے سے ان لوگوں کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر واضح کر دیا، ان نوجوانوں کا معاملہ لوگوں کے سامنے واضح ہو کر آ گیا۔ قوم ان کی عقیدت میں مبتلا تھی۔ اب یہ ہوا کہ آخر ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کا اکرام کرنا ہے، اعزاز کرنا ہے، تو آپس میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا۔ کسی نے کہا کہ ان کے لیے ایک عمارت بنا دی جائے، لیکن جو لوگ غلبے والے تھے، جن کی رائے چلتی تھی، جو ارباب حل وقت تھے، ان کا فیصلہ یہ ہوا کہ ان کے لیے ایک مسجد بنا دی جائے۔ غرض یہ ہے کہ یہ واقعہ ہے اصحاب کہف کا، اور اس کے بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے سوال کیا تھا۔ قرآن کریم نے پھر آیت نمبر 22 میں اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی تعداد کتنی تھی۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ یہ لوگ 3 تھے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ 5 نوجوان تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، لیکن یہ لوگ اپنے اندازے ہی سے یہ بات کہہ رہے ہیں، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، کہہ دیجئے کہ میرا رب ہی جانتا ہے ان کی صحیح تعداد، اور بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو یہاں پر مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رجمم بالغیب کا جو لفظ ہے وہ پہلے 2 رائیوں کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا، یعنی پہلی رائے یہ تھی کہ 3 ہیں اور چوتھا کتا ہے، اور دوسری رائے یہ تھی کہ 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا ہے۔ اس پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ بس ویسے ہی بغیر دلیل کے بات کیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو تیسری بات ہے وہ ذکر کی کہ یہ لوگ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں تیسرا قول زیادہ راجح ہے کہ یہ لوگ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ کتنے سال وہ اس غار کے اندر رہے۔ ارشاد باری ہے، یہ آیت نمبر 25 ہے کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، یہ لوگ 309 سال اس غار کے اندر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جز کے آخر میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے۔ ایک مرتبہ بخاری کی روایت ہے، حضرت موسیٰ اپنی قوم میں کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، اور کسی شخص نے سوال کیا حضرت موسیٰ سے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرے علم کے حساب سے سب سے زیادہ علم میرے ہی پاس ہے۔ چونکہ نبی تھے، رسول تھے، اس اعتبار سے جواب صحیح تھا۔ لیکن ایک موقع پر پہلے بھی کہا گیا کہ حسنات الابرار سیئات للمقربین،
बज़ाहिर ये कोई बुरी बात नहीं थी। हज़रत मूसा पैगंबर नहीं बल्कि खालिस नबी नहीं बल्कि रसूल थे, और उस ज़माने में वो इकलौते रसूल थे। उनके पास पूरी शरीयत थी, किताब थी, तो यकीनन वो आलम थे, सबसे ज़्यादा जानने वाले थे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने इन ख़ास बंदों की ख़ास तरीक़े से तरबियत फरमाते हैं। मकाम अदब ये था, अदब का तकाजा ये था कि हज़रत मूसा इस इल्म को अल्लाह की जानिब मंसूब करते और ये कहते कि अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन उन्होंने ये न कहकर ये कहा कि मैं हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही तंबीह फरमाई, वही आई कि नहीं, आपसे ज़्यादा भी जानने वाला एक बंदा हमारा मौजूद है। हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह, अगर कोई ऐसा बंदा भी है जिसके पास मुझसे ज़्यादा इल्म है तो मुझे आप उससे मिला दीजिए ताकि मैं उससे इस्तिफ़ादा करूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि तुम मरजुल बहरैन यानी दो दरियाओं के मिलने की जगह, अब ये कहाँ है, मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं, चूँकि दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ दो दरिया या दो समंदर मिलते हैं। तुम उस तरफ सफ़र करो और साथ में अपनी मछली ले लेना, जहाँ तुम वो मछली खो दो, जिस जगह वो मछली तुमसे खो जाए वहीं पर हमारा बंदा मौजूद है। हज़रत मूसा अपने खादिम के साथ सफ़र करते हैं। ये खादिम भी अल्लाह के नबी हैं, इनका नाम है यूशा बिन नून। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं। जिस जगह जब मरजुल बहरैन पर ये पहुँचे, वहाँ एक पत्थर पर सर रखकर हज़रत मूसा आराम करने लगे। हज़रत यूशा जाग रहे थे। उन्होंने अचानक देखा कि मछली जिंदा हुई और उसने दरिया के अंदर छलांग लगा दी और एक रास्ता सा उसके अंदर हो गया। यानी उस जगह पानी का जो बहाव था अल्लाह ने रोक दिया और वहाँ एक रास्ता हो गया। एक अजीब व गरीब वाक़या था, लेकिन हज़रत मूसा सो रहे थे। उन्होंने फ़ौरन हज़रत मूसा को बेदार करना मुनासिब न समझा, और उनको ये मालूम भी नहीं था कि अल्लाह ने हज़रत मूसा को क्या निशानी बताई थी। जब हज़रत मूसा बेदार हुए तो शैतान ने हज़रत यूशा को ये जिक्र करना भुला दिया। हज़रत मूसा ने आगे का सफ़र शुरू किया। पूरा दिन सफ़र करते रहे, पूरी रात सफ़र करते रहे। अगले दिन जब सुबह नाश्ते का वक्त हुआ तो उन्होंने कहा कि अब हमें खाना दो। लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हादा नसबा, ये आयत नंबर 62 है कि इस सफ़र में हमें बड़ी थकान हो गई, जब से हम चले हैं बड़ी थकान हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के अंदर इरशाद है कि हज़रत मूसा को पूरे रास्ते में कहीं थकान नहीं हुई थी, लेकिन इस निशानी के गुजरने के बाद जो सफ़र हुआ एक दिन और एक रात का, इसमें बड़ी थकान हुई। अब हज़रत यूशा को ये ख्याल आया कि मछली तो चली गई थी। उन्होंने बताया कि इस तरह का वाक़या पेश आया है। हज़रत मूसा ने कहा कि अरे वही तो निशानी थी और वहीं हमें जाना था। ये दोनों हजरात वापस उसी जगह लौट कर आते हैं तो यहाँ पर एक बंदा चादर ताने लेटा हुआ है। हज़रत मूसा उस बंदे को सलाम करते हैं। खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम अचानक ताज्जुब के साथ ये कहते हैं, सलाम, अल्लाह के बंदे की जानिब से सलाम, और इस जंगल में, इस जगह जहाँ कोई आबादी नहीं है। वो पूछते हैं कि कौन? हज़रत मूसा की तरफ से जवाब आता है कि मूसा। हज़रत खिज़र फरमाते हैं कि कौन मूसा? मूसा बनी इसराइल यानी बनु इसराइल वाले मूसा? हज़रत मूसा फरमाते हैं कि जी हाँ, और मैं यहाँ आया हूँ ताकि आपसे इस्तिफ़ादा करूँ। हज़रत खिज़र फरमाते हैं कि आप मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर पाएंगे। वजह उसकी क्या है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिनका इल्म आपको नहीं दिया, लिहाजा आप उन बातों के ऊपर सब्र नहीं कर पाएंगे। लेकिन हज़रत मूसा फरमाते हैं कि सच क़ाल सतजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरन वला आसी लक अमरा, ये आयत नंबर 69 है। वो कहते हैं कि इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे, मैं सब्र करूँगा और आपकी मुखालफत नहीं करूँगा। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और एक कश्ती के अंदर सवार होते हैं। जब ये कश्ती में सवार हुए तो हज़रत खज़ीर ने सबसे पहला काम ये किया कि उस कश्ती का एक तख्ता उखाड़ दिया, यानी उस कश्ती के अंदर सुराख कर दिया। हज़रत मूसा ने फ़ौरन एतराज़ किया कि आपने जिस कश्ती में आप सवार होकर जा रहे हैं उसी के अंदर आपने सुराख कर दिया। आप क्या चाहते हैं कि लोग इसके अंदर गर्क हो जाएं, दरिया के अंदर? ये तो बड़ी अजीब बात की आपने। हज़रत खज़ीर ने फ़ौरन इरशाद फरमाया कि क़ाल अलम अक़ुल इन्नका लन तस्ततिअ मई सब्रा, ये आयत नंबर 72 है। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था मूसा कि सब्र नहीं होगा? अब हज़रत मूसा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो ये कहते हैं कि ला तुआखिज़नी बिमा नसीतु, मैं भूल गया था, आप इस भूल पर मेरा मुआखज़ा न कीजिए और आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा कि आपकी मुखालफत ना हो। ये पहला वाक़या है। इस तरह 3 वाक़े हज़रत मूसा के हज़रत खज़ीर के साथ पेश आए हैं। पहला वाक़या है और पहली भूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई। यूँ इस पारे का कुरान करीम के 15वें जुज़ का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह अगली मजलिस के अंदर इस क़िस्से को
کنٹینیو کیا جائے گا، جاری رکھا جائے گا، اور حضرت موسیٰ اور خضر کے ساتھ جو 2 مزید واقعے پیش آئے ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی جانیں گے تفصیل سے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ کہا گیا اور پڑھا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔